discussion for today, which is closing the gender gap, myth or reality. I'm very happy and pleased to have this amazing panel, Barrister Malika Bukhari, who is a former member of the National Assembly and is also a former Parliamentary Secretary for Law and Justice. Senator Aisha Raza Farooq, who is a senator and also a lawyer. Dr. Samia Rahil Qazi, again a very eminent member of the Jamaat-e-Islami and also a former member of the National Assembly. Senator Zarqa Sohrawardy. Senator Zarqa is a doctor and also a legislator. Ms. Nayab Ali, who is a leading transgender rights activist. And Mr. Salman Abid, who is associated with the development sector and is also an eminent journalist. Thank you so much all for joining us. I would like to start with the first question. We'll go in this order. So that is directed at Barrister Malika Bukhari as well. So Barrister Malika Bukhari, आप जब Parliamentary Secretary Law and Justice थी, आपने खुद भी बहुत सारी reforms में actually you took part in that, जो आपने anti-rape का एक पूरा bill उसको spearhead किया उसकी campaign को. क्या लगता है कि legal reform कितना effective रहेगा gender gap को build करने के अंदर? और अगर हम लोग इस वक्त देखें तो बहुत सारी insensitivity के ऊपर भी discussion होती है कि जो हमारा state structure है, चाहे वो हमारा legislature हो, executive हो, judiciary हो, वो gender insensitive हैं. तो आप किस हद तक इस statement से agree करती हैं और क्या लगता है कि legal reform, how long will it go in bridging the gender gap? I think it's working now. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much for your question. It's an honor and privilege to be here amongst this very esteemed panel and amongst all these young people who, of course, are the leaders of tomorrow, and for Pakistan, they'll play a very pivotal role in Pakistan's growth and our country's direction. So always honored to be speaking to young people. دیکھیں آپ نے بہت زیادہ اہم سوال کیا. ایکچولی میں اردو اور انگلش دونوں میں بات کروں گی کیونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور بہت سارے الفاظ جو ہیں قانونی طور پر وہ انگریزی میں ہوتے ہیں. تو I'll switch between both languages. A very pertinent question. آپ نے اچھا سوال پوچھا کہ لیگل ریفارم یعنی قانون سازی پاکستان کے نظام عدل کو مضبوط کرنے میں کوئی کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے یا نہیں. جو میرا سیاسی سفر ہے, جو میری قانونی رائے ہے اور جو میں نے ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ اپنے 3.5 سال کے ٹینیور میں دیکھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ جب خواتین کوئی اہم منصب سنبھالتی ہیں, جب خواتین کو قانون سازی میں متحرک کیا جاتا ہے تو خواتین خواہ وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں, ماضی میں بھی خواتین نے بہت اہم کردار ادا کیا قانون سازی میں. اس پینل میں جو خواتین دوسری سیاسی جماعتوں سے بیٹھی ہیں انہوں نے بھی بہت اہم قانون سازی میں خصوصاً پاکستان کی خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کلیدی کردار ادا کیا. اسی طرح جب میری پارٹی نے مجھے پارلیمنٹری سیکرٹری فار لا اینڈ جسٹس کا منصب دیا تو سب سے اہم ایشو جو زیر غور تھا وہ تھا کہ قانون سازی کے ذریعے خواتین کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو مضبوط کیا جائے اور ان کے خلاف جو پاکستان کے اندر جینڈر کرائمز ہو رہے ہیں, جو آئینی اور قانونی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, جس طرح ان کے خلاف وائلنس ایک انڈیمک بن گیا ہے, ہم اس ایسی قانون سازی کریں کہ ان کو تحفظ بھی ملے اور ان کے جو حقوق ہیں وہ پہلے سے بہتر ہوں. تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت منظم اور جامع قوانین کی بہتری کے لیے ایک ایجنڈا جو ہے اس کو آگے بڑھایا. ہماری پارٹی کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے, تو ظاہری بات ہے کہ ہم نے انصاف کے سفر کو بہتر کرنا تھا. تو اینٹی ریپ لا جس کا آپ نے ذکر کیا, ہم نے ایک اسپیشل اینٹی ریپ لا جو ہے وہ پارلیمان سے پاس کروایا. اس کے اندر بہت ساری وکٹم سینٹرڈ شکیں ڈالیں, اس کے اندر اسپیشل کورٹس کا قیام کیا, اس کے اندر میڈیکو لیگل آفیسرس کو بیٹر پاورز دیے, اس کے اندر ہم نے اینٹی ریپ کرائسس سیلز بنائے. بہت ساری ایسی چیزیں کی جس سے جو وکٹمز آف سیکشل وائلنس ہے ان کا جو انصاف کا سفر ہے وہ بہتر ہو سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وراثتی حقوق کے لیے انفورسمنٹ آف ویمنس پراپرٹی رائٹس کو بھی پارلیمان سے پاس کروایا, اور اس سے خواتین کے بنیادی جو وراثتی حقوق ہیں جو کہ پاکستان کے اندر آئین میں بھی درج ہیں اور دین اسلام نے بھی کتنے 100 سال پہلے خواتین کو وراثتی حقوق دیے, اس کو ہم نے قانون کے ذریعے آگے بڑھایا. تو in my experience, I feel that legislation has a key role to play in ensuring that women's rights across our country or in any other democracy are protected and ensured. And women parliamentarians throughout the history of our country, throughout our democracy,
have played a pivotal role in ensuring that. So definitely any government that comes to power must ensure that first they consolidate the laws, review the laws, and if there are any gaps and lacunas in the laws, they ensure کہ reform کے ذریعے وہ اس قانون سازی کے عمل کے ذریعے خواتین کے حقوق کو, بچوں کے حقوق کو بہتر تحفظ دے سکیں. جہاں تک آپ نے بات کی biases کی, in my view as a lawyer also, because I'm a trained barrister and I'm partner for a law firm, I think that our state entities, our state actors come to their roles with multiple inherent biases, which is a very bad thing for our legal system, which undermines and weakens our legal system. And a very prime example of that is something that we eliminated through the anti-rape law, something that Honorable Justice Aisha Malik passed a historic judgment upon. When I read jurisprudence as Parliamentary Secretary, Law and Justice, I came across judgments jahan pe judges, and I'm sad to say, judges had given credence to something like two-finger virginity testing, something we don't talk about, but is an inhumane form of testing that took place in our country for the last 7 decades. And judges sanctioned the use of two-finger virginity testing as a form of investigation in sexual violent crimes against women. So a government had to come in, a judge had to take a position and eliminate that form of inhumane testing جو سارے عالمی قوانین ہیں اس کی برخلاف ہے, پاکستان کے آئین کے خلاف ہے, پاکستان کے اندر جتنے بھی بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کی خلاف ورزی, اور خواتین کی جو تشخص ہے اس کی نفی کرتا تھا ٹو فنگر ورجنٹی ٹیسٹنگ. لیکن ججز نے جورسپروڈنس کے ذریعے اس انہیومین پریکٹس کو قانونیت دی. تو آف کورس judges came with biases to the bench. It's unfortunate that that took place, but also with a force like the police, which is the first point of contact. When I served as Parliamentary Secretary, Law and Justice, I saw many inherent biases in our police force, which is doing a good job, you know, with their limited resources. They are trying to protect women. They are trying to ensure that law is implemented. But that doesn't go to say کہ ان کے اندر inherent biases نہیں ہیں, you know. The manner in which they deal with victims who report crimes, that lacks victim-centered service delivery. The manner in which they ask questions, the manner in which they register FIRs, the manner in which they let cases go, you know, it all reeks of inherent biases in relation to crimes against women that shouldn't exist in democracies, that shouldn't exist in any legal system. And I think that also acts as a barrier for women to access justice. They don't feel safe in police stations. They don't feel welcome in police stations, and therefore they don't report crimes at the level that they should. You know, a police officer, a good police officer who's gender sensitized, who is victim-centered, who understands the gravity of sexual violence crimes, will make a huge difference in how the case is dealt with, in how the case is handled, in the investigation of the case, which will end up in a successful prosecution. So clearly biases exist in our system, and those biases need to be eliminated over time. And that is the difference between a successful legal system and a legal system that provides and protects the rights of women, and a legal system that is unable to impart justice to very vulnerable victims of sexual crime. And that's something that all governments, whatever their political affiliation, must keep at the top of their political agenda, ensuring that our lawyers, our prosecutors, our police officers, our judges are well trained and also understand that the state has a zero tolerance policy against any form of biases and injustice towards vulnerable victims of sexual violence, and that rape and sexual violence against women and children is a grave crime that requires excellent investigation free of biases, and that's when Pakistan's legal system will protect and guarantee women's rights. Thank you very much. Thank you so much for your response. As you've rightly pointed out,
There are inherent and preconceived biases that continue to creep into our state structures, be it the judiciary, the police, which basically represents the executive, and in a democratic society, there has to be zero tolerance for it. That brings me to my next question, Senator Aisha. Access to justice, because when we look at the Global Gender Parity Index, they have an indicator, and that is access to justice. Although in general, but in particular for gender minorities, vulnerable segments, and women, access to justice remains a big issue. What do you think are the impediments that keep women away from pursuing or actually taking up their cases when there are violations of fundamental rights? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bilingual, madam. Ji. بالکل یوتھ کے سامنے اپنی ہی زبان میں اپنی چیزیں ہمارے لوگوں کو اسی لیے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بات کہ بات کیا ہو رہی ہے, بحث کیا ہو رہی ہے, اس کے اندر کرنا کیا ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اس کو اگر اردو مین لینگویج ہماری ہو اس پر ہم فخریہ اس میں بحث کریں تو یہ زیادہ مناسب. بہترین. جو جس لینگویج میں کمفرٹیبل آئی تھنک اس کو اسی میں رہنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ فار یور سجیشن. سینیٹر عائشہ, ناؤ یو مے بگن. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. A very good afternoon. I'd like to congratulate the Youth General Assembly, the organizers, جنہوں نے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ آج یہ گفتگو رکھی ہے, اور شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. So I think building on what Malika Bukhari has said, جب آپ نے access to justice کی بات کی ہے, I'd just like to step back a little and I'd just like to add here کہ پاکستان بہت heavily legislated ملک ہے, جس میں لیجسلیشن میں ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنا رول پلے کیا ہے to ensure gender parity. To prevent gender-based violence and to protect women. اور حال ہی میں جب PMLN کی حکومت پنجاب میں تھی تو ہم نے ڈومیسٹک وائلنس بل ایک پاس کیا, پھر ایک پنجاب فیئر ریپرزنٹیشن ایکٹ آیا جو کہ نہ کہ خواتین کو تحفظ پرووائڈ کرنا چاہتا تھا while they're inside the house. ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس تو بل پہلے سے موجود تھا. پھر یہ کاوش کی گئی کہ عورتوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع پرووائڈ کیے جائیں کہ وہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز میں ان کی ریپرزنٹیشن ہو, تاکہ وین ویمن آر پریزنٹ ان رومز ویئر ڈیسیژنز فار ویمن آر بینگ میڈ تو زیادہ توقع کی گئی کہ بھئی ایسے ڈیسیجنز لیے جائیں گے جن میں عورتوں کے حقوق کی کا خیال رکھا جائے گا. سو ایوری ونز ورکڈ اکراس دا بورڈ فار لیجسلیشن. So I think we have to go beyond so legislation certainly helps, government policies certainly help to improve gender parity, لیکن اس کے باوجود اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو لٹریسی کے ریٹس بے شک بہتر ہوئے ہوں گے, لیکن ہمیں ایک وائڈ جینڈر گیپ نظر آتا ہے. آپ ہیلتھ کے اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اسٹنٹنگ کے فگرز دیکھیں, آپ میل ورسز فیمیل مورٹیلٹی دیکھیں, ایک وائڈ گیپ وہاں پہ نظر آتا ہے. آپ جینڈر پے گیپ دیکھیں, اتنے ہی عورتیں جنہوں نے MBA کیا ہوگا ان کو پے اسکیل کم مل رہا ہے اور مردوں کو اس سے زیادہ مل رہا ہے. آپ اگر so I mean labor force participation کے آپ دیکھیں, there's a wide gap there. So what I'm trying to say here is کہ legislation alone cannot help these things. اس میں deep set patriarchal societal issues جو ہیں ہمارے ملک میں, ان کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے میرے خیال میں. آپ نے جس طرح ملیکا نے کہا یہ کاوش سرٹنلی PTI حکومت کی تھی. the committee that she was heading, the special committee on investigation and trial act, I'm heading that committee right now. اور اس میں اینٹی ریپ کرائسس سیلز بنانے سے لے کے اسپیشل کورٹس بنانے کی بات کی گئی ہے, جس میں عورتوں کو تحفظ دیا جائے کہ وہ بلا خوف آگے آئیں. if there's any incidents of sexual violence یا کوئی اس قسم کا ایشو ہے تو وہ آ کے رپورٹ کریں, اس کی ایک ایمرجنسی طریقے سے اس کے اوپر کام کیا جائے, اسپیشل پروسیکیوشن ہو, اسپیشل انویسٹیگیشن ہو, اسپیشل ججز ہو. لیکن اگر ایک عورت سیف محسوس ہی نہیں کرتی کہ آ کے کمپلین کرے,
تو اس میں پھر گورنمنٹ سے زیادہ رول آ جاتا ہے سوسائٹی کا, ٹو گیو دیٹ پروٹیکشن ٹو ویمن ایٹ ہوم. آپ کے گھروں میں جو بہنیں ہیں, آپ کی بیوی ہیں, آپ کی والدہ ہیں, ان کو وہ تحفظ ہم ایز مین ان آ سوسائٹی پرووائڈ کیا جائے کہ وہ بلا خوف بلا جھجک باہر نکلیں, جو زیادتی ان سے ہو رہی ہے, جس قسم کی زیادتی ہو اس کو آ کے رپورٹ کرے. سو وٹ ایور پلیٹ فارمز یا ایونیوز دا گورنمنٹ پرووائڈیڈ ویمن ان آر سوسائٹی, وٹ ایور انیشیٹیوز دا گورنمنٹس ٹیکن, وٹ ایور پالیسی میجرز ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیو ٹیکن ٹو پرووائڈ ایکسیس ٹو جسٹس, اس میں تبھی عورت باہر آئے گی اگر وہ محفوظ ہو. اور ایک بہت بڑا رول آتا ہے یا ہمارے لیڈرز کا, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں, چاہے وہ ریلیجس لیڈرز اسکالرز ہوں, اساتذہ ہوں, پرنسپلز ہوں, کہ جو مسوجنسٹک رویہ ہمیں نظر آتا ہے. اور حال ہی میں ہم نے اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھا, آپ کا موٹو وے ریپ کیس ہوا, انہوں نے آ کے کہا یہ عورت رات کے وقت یہاں کر کیا رہی تھی, اس نے یہ رستہ کیوں لیا, یہ رستہ کیوں نہیں لیا. سو وین دا لیڈرز سیٹ اے ٹون انفارچونیٹلی وچ از سو مسوجنسٹ, تو پھر جو باقی آپ کی عوام ہے جن کے اور یوتھ ہے جو ان کو فالو کر رہے ہیں, پھر وہ کس قسم کی چیز پورٹرے کریں گے اور کیا رویہ پھر عورتوں کے لیے, اور کس محفوظ قسم کی انوائرمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. جتنی مرضی لیجسلیشن کر لیں آپ, if this is a signal you're giving out there to your people that عورت یہاں سے کیوں گئی, یہاں کیوں گئی, صبح کیوں نہیں گئی, رات کو کیوں نکلی, this kind of misogyny will perpetuate further gender-based violence and crimes against women there. پھر آپ نے دیکھا جب پولیٹیکل لیڈرز کئی جب تقاریر کرنے باہر آئیں, جس طرح کی لینگویج انہوں نے فیمیل پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں یوز کی, ٹی وی پروگرامز میں جو یوز ہوتی ہے, پارلیمنٹ میں جب کبھی کیسی بات ہوتی ہے, تو جتنے مرضی پالیسی میجرز لے لیں, جتنے مرضی آپ لیجسلیشن کر لیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں رویوں کو, مائنڈ سیٹس کو, بیہیویئر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ یس, ایجوکیشن کین پلے اے رول دیئر, کہ آپ چھوٹے سے بچے کو یہ سکھائیں کہ جینڈر ایکوالٹی کتنی ضروری ہے. گھروں میں والدین, یو نو آئی گیو کریڈٹ ٹو مائی فادر, میں جس گھر میں پیدا ہوئی, ہم 3 بہنیں 1 بھائی ہے, آئی تھنک آر بردر فیلٹ آؤٹ آف پلیس کہ بیٹیوں کو پہلے بٹھایا جاتا تھا. کوئی چھوٹا فیصلہ ہو کہ گھر میں کون سا فریج آنا ہے, کون سا پلاٹ خریدنا ہے, کس نے کس یونیورسٹی میں جانا ہے, وی ور گیون ایجنسی, اینڈ آئی تھنک دیٹ ایجنسی ویمن نیڈ ٹو گیٹ گروئنگ اپ. جب ان کو وہ کانفیڈنس ایک گھر میں ملتا ہے تو وہ باہر جا کے ایک کام کی جگہ پہ جب جاتی ہیں تو وہ بھی کانفیڈنٹلی کام کرتی ہیں, اینڈ دے لک آؤٹ فار other women in society also. So we as women who've reached the leadership position where all of us in this panel have reached must open doors for other women, make it easy for other women, whether it's accessing justice, where it's breaking glass ceilings. I think we all need to do that, and that is another way we can help. Apart from the important legislative steps and policy measures that Malika Bukhari has enumerated over here, ہمیں بہت اور قسم کے کام کرنے کی, مائنڈ سیٹ رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. And before you move on to other panelists, so we have Salman Saab sitting on the panel. I do think for such discourse we need to include more men. I think ان کے رویے بدلنا زیادہ ضروری ہے عورتوں کے ساتھ ساتھ. Thank you. Right. Thank you so much for your response. Again, practicality is what we're concerned with. Legislation can play a role, but only to a certain extent, as you've said. It has to start from home. Dr. Samia Sahiba, میں آپ کے پاس اپنا سوال لے کر آؤں گی. آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ خواتین کی موومنٹس جو شاید 1980 کے اندر شروع ہوئیں پاکستان کے اندر, اب وہ ایک بہت اسٹرانگ وائس بن کے آتی ہیں. دو ہمارے ایک ڈیوائڈ آ گیا سوسائٹی کے اندر, ایک طرف ہماری ریڈیکل فیمنسٹ موومنٹ چل رہی ہے, دوسری طرف آپ کی جماعت کے ساتھ جس کے ساتھ آپ منسلک ہیں ان کا بھی ایک خواتین کا ونگ ہے, اور ریلیجس پارٹیز کے بھی ویمن ونگس ہیں, وہ اس کو اپوز کر رہی ہیں. ریڈیکل فیمنسٹ آپ کی پارٹی اور آپ کی جو پورا تھنکنگ تھاٹ پروسیس ہے اس کو اپوز کر رہی ہیں. کیا لگتا ہے وے فارورڈ کیا ہے کہ آپ لوگ مل کے کام کرنے کے بارے میں, ہاؤ اوپن آر یو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مبارک دیتی ہوں یوتھ پارلیمنٹ کو اور ان بچوں کو کہ مجھے وہ ہر اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ابھی بھی وہ ڈینگی ہوا ہے مجھے, اور لیکن میں اس کے باوجود اس لیے آ گئی ہوں کہ ایک تو پینل ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پینل آپ نے رکھا ہوا ہے, تو ان سب میری بہنیں ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اپنی فیلڈ میں بہت کامیابیاں دی ہیں, تو ان سب کے ساتھ بیٹھنا بھی بہت اچھا لگا, اور آپ سب لوگوں کو ایک دفعہ بہت زیادہ مبارک بھی اور بہت ساری دعائیں بھی.
آپ نے معاشرے میں دو جو ہمارے پولز ہیں اور کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ جی بڑے اپوزٹ پولز ہیں، لیکن میں ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں اور ایک ایسی فیملی سے کہ جن کے ان اپوزٹ پولز کو جوڑنے میں بہت بڑا کردار رہا ہے، اور ہم ہر ایک کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں اور ہر ایک کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں. میں نے خود بہت سیکھا ہے. عورت فاؤنڈیشن کی نگار آپا، سلمان بھائی اس کے گواہ ہیں، اور آسمہ جہانگیر آپا، وہ مجھے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں. ہمارے بالکل اپوزٹ خیالات تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کبھی کبھی اپوزٹ پولز ایک دوسرے کو بڑا اٹریکٹ کرتے ہیں. تو میری خود بھی اور ہم لوگ ہر ایک کے ساتھ ملتے بھی ہیں اور ہر ایک کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں. خود مجھے بیگم نسیم ولی خان ایک دفعہ مجھے ملی اور مجھے کہا مجھے تم پر بہت فخر ہے کہ تم نے علماء کے گھرانے سے ہوتے ہوئے، ایک پٹھان گھرانے سے ہوتے ہوئے، تمہارے والد نے تمہیں سپورٹ کیا، تو میں تمہارے والد کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں. جیسے بھی عائشہ نے کہا کہ یہ جو رویے ہیں یہ آپ کے گھر سے شروع ہوتے ہیں. آپ کبھی بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ کے گھر والے ساتھ نہ ہوں. اور میں اسی لیے اپنی پی ایچ ڈی کا تھیسس میں نے فیملی کے انسٹیٹیوشن پر کیا ہے. اور ہمارے معاشرے میں الحمدللہ جتنا زیادہ یعنی آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ یعنی میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، لیکن وہیں پہ نظر آتا ہے کہ خواتین بھی جہاں پر چاہتی ہیں اور جن گھرانوں میں خواتین کی عزت ہوتی ہے، تو اس پاکستان میں بہت ساری خواتین نے اپنا نام کمایا ہے. ہم نے دنیا کو پہلی خاتون وزیر اعظم مسلمان دی. ہم نے بہت سارے یعنی اس طرح کے کام کیے جو کسی اور نے نہیں کیے. تو اس لیے ہمیں اپنے جو پلس پوائنٹس ہیں ان کو زیادہ اجاگر کرنا چاہیے. تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا پلس پوائنٹ ہے کہ اپوزٹ پولز جو ہیں، جو آپ کو فیمنسٹ نظر آتی ہیں، جو ہمیں کبھی کبھی لوگ اسلامک فیمنزم کا بھی تانا دیتے ہیں کہ جی آپ، لیکن میں نے جو اپنا نعرہ ایک ایجاد کیا ہے وہ فیملیزم ہے کہ ہم نہ میل شاونزم کے حق میں اور نہ فیمنزم کے حق میں، ہم فیملیزم کے حق میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنا اپنا رول دیا ہے اور ہم ایک دوسرے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہیں. مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. میں اگر کہوں کہ میں اپنے باپ کے بغیر، اپنے بھائی کے بغیر، اپنے بیٹے کے بغیر، اپنے شوہر کے بغیر زندگی میں کوئی مقام حاصل کر سکتی ہوں، نہیں کر سکتی. اسی طرح سے میرا شوہر، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا باپ، وہ بھی میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم تو پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کی ذاتی زندگی میں عورت کا بڑا ڈائنامک اور بڑا ڈومیننٹ رول ہے. ہمیں ان کی زندگی میں، ایک عرب شاعر طنزیہ کہتے ہیں، جب سے محمد آئے ہیں دنیا میں عورت ہی عورت ہونے لگی ہے. اور قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کسی نے کہا نو مسلم نے کہ اگر میں نے یعنی مجھے پتہ نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو مجھے لگتا کہ عورت ہی کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے. تو اس لیے بہت زیادہ میں خود عورت کے حقوق پر ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں اور میں بات کرتی ہوں، اور میں جو فیمنزم کو لے کر چل رہے ہیں، جو معاشرے میں اور حقوق کے لیے چل رہے ہیں، معاشرے میں ہر مظلوم طبقے کے ساتھ ہم دیتے ہیں اور ایک ٹیبل پر بیٹھنے کے ہمیشہ حامی رہے ہیں اور ہمیشہ اپوزٹ پولز کو اکٹھا کرنے کی یعنی کوشش ہے اور جد و جہد اور دعا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میرا بہت زیادہ تعلق ہے ٹرکی سے. جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں، جو ان کے لوگ ہیں، میرے والد کے بہت زیادہ کلوز تعلق ہے ان کے ساتھ. تو میں بہت جاتی رہتی ہوں اور مجھے ان کی سوسائٹی کی سب سے خوبصورت بات یہ لگتی ہے کہ بڑی انٹیگریٹی ہے ان میں ایک چھوٹی ٹاپ پہنی ہوئی، جینز پہنی ہوئی اور ایک میری طرح نقاب والی عورت، وہ سارے لوگ ایک گروپ میں کام کرتے ہیں. ان کے نیشنل انٹرسٹ ایک ہیں، ان کی سوسائٹی اتنی انٹیگرل ہے اور وہ ایک دوسرے کے ذاتی اس سے بڑھ کر وہ اپنے سوشل نارمز اور ویلیوز، اپنے نیشنل انٹرسٹ، اس کے اوپر اتنے اکٹھے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں کاش وہی سوسائٹی ادھر بھی بن جائے
کہ ہمارے ذاتی نظریات ایک دوسرے کے اپوزٹ بھی صحیح، لیکن ہم معاشرے کے لیے اور اپنی قوم کے لیے ہر طرح کے اس میں اکٹھے بیٹھ سکیں. بالکل درست فرمایا. قوم اور ملک کے لیے قوم اور ملک کی خاطر مل کر ہی کام کرنے سے آگے ایک اچھا راستہ پیو ہوگا. ڈاکٹر زرکا, موونگ ٹو یو. You are also associated with the health sector and are also a legislator. تو میرے دونوں طرح کے آپ سے سوال ہوں گے. فرسٹ راؤنڈ میں آپ سے ایک یہ کویشچن پوچھنا چاہوں گی, بیکاز یو آر اے پولیٹیشین. اکثر ہم لوگ بات ایک موومنٹ چلی ریپرزنٹیشن کی, ویمن گاٹ ریپرزنٹیشن, اس کے اندر کچھ کوٹاز بھی فکس ہوئے. اینڈ وی بلیو کہ افرمیٹیو ایکشن از دا وے فارورڈ, بٹ کوٹاز سم ہاؤ آر, I don't know, in recent times they've become controversial because again people from political circles say کہ quotas نہیں ہونے چاہیے. I would like to know your views. Being a legislator, being part of the system, how important do you think quotas are and what other affirmative action we need to take to ensure better inclusion, better representation of women? Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج آپ سب لوگوں میں آنے کی, کیونکہ میری بھی طبیعت ان کی طرح ٹھیک نہیں تھی, لیکن when I saw the topic تو میں نے کہا I cannot miss this, I have to come. So thank you for your question. میں 2-3 باتیں پریامبل میں کہنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو یہ کہ پچھلے سال, اسی سال جولائی میں ورلڈ اکنامک فورم نے گلوبل پیرٹی انڈیکس نکالی تھی, جس میں 100 پاکستان واز سیکنڈ لاسٹ. افغانستان میں گلوبل جینڈر پیرٹی سب سے کم تھی اور پاکستان اس کے بعد تھا. تو جو پس منظر ہے پاکستان کا, جہاں ہم رہتے ہیں اس وقت, سینسس کے مطابق پاکستان میں 48% عورتیں اور 52% مرد ہیں ہماری پاپولیشن کا. میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گی کہ جینیٹکلی جو فیمیل بچہ ہوتا ہے یا اس کی لانگیوٹی زیادہ ہوتی ہے, تو دنیا میں اگر آپ کمپیریزن کریں مرد اور عورت ایک پاپولیشن میں, عموماً خواتین 52% ہوتی ہیں اور مرد 48% ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے ملک میں ہم نے سینسس کو بھی الٹا کر دیا ہے. یہ ہمارے وہ ون آف دا تھنگس دیٹ ریفلیکٹس کہ ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں. کوٹے سے پہلے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہماری جینڈر کا ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم خواتین کے ساتھ بہت ہی معذرت کے ساتھ, ہماری زبان میں خواتین کو برا سمجھا جاتا ہے. جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں ان میں خواتین کی طرف ڈائریکٹڈ ہوتی ہیں سب بری چیزیں. مثلاً ایک میں آپ کو بولڈ سی بات بولتی ہوں جو آپ اسٹوڈنٹس انجوائے کریں گے. ہم گالی بھی دیتے ہیں نا, گالی تو میں آپ کو بولوں گی نہیں, لیکن اس میں بہن اور ماں کا نام ہوتا ہے. تو معذرت کے ساتھ پھر سے کہ اب آج سے آپ لوگ گالی دیں تو بہن اور ماں کے نام سے نہ دیں, بھائی اور باپ کے نام سے دیں. کیونکہ یہ کیا مذاق ہے کہ جس وقت کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس وقت عورت کو وکٹم بنا دیا جاتا ہے. عورت کو کہتے ہیں تم آگے آؤ, اس کو ڈیفینڈ کرو. ابھی ہمارے ایک مولانا تو کہوں گی نہیں میں ان کو, فضل الرحمان صاحب نے ایک ایسا بیان دیا جس کو سن کے جو مردوں کی طرف بھی تھا اور عورتوں کی طرف بھی تھا. آپ سوچئے یہ کس قسم کے لوگ ہیں, کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہم کیوں نہیں ان چیزوں کو چیلنج کرتے؟ کیونکہ جب تک میں آپ کو بتاؤں کوئی لیجسلیشن, کسی قسم کا کوئی لا آپ کو وہ حقوق نہیں دے سکتا جو آپ اپنے حقوق خود لیں گے. میری بہن راہیلہ صاحبہ نے جو باتیں کی میں ان سے 200% اگری کرتی ہوں کہ ہمارا سارا سسٹم فیملیز کے اوپر منحصر ہے, اور ہم جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے پیروکار ہیں, نبی پاک کو اگر آپ سٹڈی کریں, یہ جو آپ کو لوگ بتاتے ہیں وہ آپ چھوڑ دیں, آپ حقیقت میں جائیں. ہی واز اے نان کنفارمسٹ. وہ اپنے وقت کے مردوں سے بالکل مختلف تھے. کیسے مختلف تھے؟ سب سے پہلے تو انہوں نے 25 سال کی عمر میں شادی کی ایک خاتون سے جو ان سے 15 سال بڑی تھی. آج آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا, آپ کے خاندان میں کوئی اپنے سے 15 سال بڑی عمر سے شادی کرنا چاہے تو ہماری کیا رسپانس ہوگی, سمیت خواتین کے. دوسری بات, حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو کہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی اور وہ نیچے آئے غار ہرا سے,
تو سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی. ہم میں سے کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہمارے جو ریلیجس اسکالرز ہیں وہ اس بات کو اجاگر کرتے ہیں؟ ان کا تو نام ہی نہیں لیتے. حضرت خدیجہ وہ خاتون تھیں، وہ بزنس وومن تھیں. انہوں نے اپنے سارے پیسے لگائے اسلام کی پرچار میں، یعنی کہ انہی کے گھر میں جو تھوڑے سے مسلمان ہوتے تھے وہ آتے تھے، وہ ان کو پروٹیکشن دیتی تھیں، ان کو کھانا دیتی تھیں. اب آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ کہ انہوں نے خواتین کو کہاں بٹھایا. انہوں نے جس خاتون سے شادی کی وہ ایک پروفیشنل خاتون تھی. شی واز اے بزنس وومن، شی واز این انڈیپینڈنٹ وومن. انہوں نے ان کے ساتھ شادی کی اور ان کو پیغام شادی کا پیغام کس نے بھجوایا تھا؟ حضرت خدیجہ نے. مطلب روایات اس کے بارے میں مختلف ہیں، لیکن یہ روایت ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بھجوایا تھا ان کو پیغام. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے لیے اگزامپل سیٹ کیا، ہم تو اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. آج کل میں دیکھتی ہوں، مجھے بابا بلے شاہ جانے کا شوق ہے، اچھا لگتا ہے، وہاں قوالی بہت مزے کی ہوتی ہے. تو انہوں نے نیا بنا دیا اس کو مزار کو. اب جناب ادھر خواتین کا سیکشن فرق ہے، مردوں کا سیکشن فرق ہے. آپ مجھے بتائیں، میرا سوال ہے، آپ لوگ بھی اس کے بارے میں سوچیں کہ ہزارہ سال، مطلب 800-900 سال پہلے جو مختلف ہمارے صوفیاء اس علاقے میں آئے، ان کے مزار بنے، تو وہاں پہ مردوں اور عورتوں کا الگ تو نہیں ہوتا تھا. خانہ کعبہ جب ہم جاتے ہیں وہاں کیا مرد اور عورت الگ طواف کرتے؟ مل کے آپ طواف کرتے. تو یہ جو نئی فارم آف اسلام، جو ہم اسلام کو ایک نیا لبادہ پچھلے 70-80 سالوں سے جو ہم دے رہے ہیں، جس میں میرے ذاتی ویوز ہیں، آپ اسے اگری کریں نہ کریں، آپ اس کی تحقیق کریں. سعودی عربیہ کے ہم بہت انفلوئنس میں ہیں. وہابی کلچر جو ہے وہ وہاں سے آیا ہماری طرف اور ہم نے اس کو بہت اڈاپٹ کیا. اچھی بات ہے سب چیزیں. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ MBS جو سعودی عربیہ کے جو اس وقت لیڈر ہیں، انہوں نے بھی اس کو الگ کر دیا ہے. وہ بہت ایک اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو ہمارا اسلام اتنا کھلا مذہب ہے، اتنا دین ہمارا اتنا پیارا ہے، عورتوں اور مردوں کو برابر حقوق ہیں. ہمیں ثواب بھی برابر ہی ملتا ہے. گناہ کا کفارہ بھی برابر ہے، نیکی کا ثواب بھی برابر ہے. تو ہمیں ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے اور ہمارے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے. اگر میری سوچ ہے اور ایک طرف میری بہن راہیلہ کی سوچ ہے، یا کوئی اور لوگ ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف رنگ کے لوگ ہیں، ٹرانسجینڈر ہیں، ہر ایک کو جینے کا موقع دیں. عورت یا خاتون کو صرف خاتون اور عورت نہ سمجھیں، سب سے پہلے انسان سمجھیں. انسانیت کا حق دیں عورت کو، انسانیت کا حق دیں خاتون کو. میرے اپنے 3 بیٹے ہیں، میری کوئی بیٹی نہیں ہے. اور میرے بیٹے آئی کین گارنٹی یو کہ جس سے ان کی شادی ہوگی اس کو وہ پورا دے ول گیو دیم. سو حقوق کون دینے والا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے خاوند، ہمارے والدین. میرے والد، اگر آج میں یہاں بیٹھی ہوں تو میرے والد نے مجھے یہ کانفیڈنس دیا، یہ سوچ دی کہ میں وہی کچھ کر سکتی ہوں جو کوئی مرد کر سکتا ہے. سو کمنگ بیک ٹو یور کویسچن آف کوٹاز، کوٹاز کے بارے میں دیکھیے، جہاں پر لوگوں کو ان کے جائز حقوق نہیں ملتے اس سیناریو میں آپ لوگوں کو کوٹا دیتے ہیں کیونکہ آپ ان کو پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں. پاکستان میں میری ناقص رائے میں خواتین، بچے، ڈس ایبلڈ لوگ، ٹرانسجینڈر لوگ اور مختلف مذاہب کے لوگ، یہ سب وہ لوگ ہیں جو مارجنلائزڈ ہیں، جن کو ان کے حقوق نہیں ملتے. ہماری سوسائٹی میں فرسٹ کلاس سٹیزنز، ویسے تو ہم سب ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئے، انشاءاللہ یہیں مریں گے، لیکن ہمارے سوسائٹی میں جو میں نے آپ کو 5 گروپس بتائے اور اس کے علاوہ آپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، وی آر ناٹ ٹریٹڈ ایز فرسٹ ریٹ سٹیزنز. ہمیں تھرڈ ریٹ سٹیزن کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ہمیں انصاف نہیں ملتا، ہماری بات نہیں لوگ سننا چاہتے. اور جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں میں اتنی ٹالرنس نہیں ہوتی. بھائی آپ سنیں، اپوزنگ ویوز سنیں. اور آپ کی عمر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپوزنگ ویوز سنیں اور پھر اپنا ذہن بنائیں، کیونکہ ہم اس دنیا میں اکیلے آئے ہیں، اکیلے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی اکیلے ہی حساب دینا ہے، کوئی اور آ کے میرا حساب نہیں دے گا. سو میرا یہ خیال ہے کہ جب تک ہمارے ہاں ایجوکیشن عام نہیں ہوتی، اس وقت
ہماری پروونشل اسمبلیز، نیشنل اسمبلی، سینٹ میں 17% سیٹیں ہیں خواتین کی، اور وہ ریزروڈ سیٹس آپ ان کو کہیں، اس میں اب آپ یہ ہے کہ 52% یا چلو 48% خواتین ہیں پاپولیشن میں، تو کیوں نہیں 30% کیوں نہیں ہے، 50% کیوں نہیں ہے خواتین کی سیٹیں. لیکن جب جنرل سیٹ کی بات آتی ہے جس میں ہم آپ اور میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، تو اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کے بیچ میں، کیونکہ سیاست اور ہر چیز کنٹرولڈ ہے مردوں سے. اس میں یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ مرد ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن آپ کو سپیس نہیں ملتی. اور سپیس لینے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ اس کو، دیٹ از دی اونلی وے. تو ایک تو ہمیں اس کے بارے میں، اور آپ لوگ جو آج یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو آواز اٹھانی ہے، آپ لوگوں کو پاور لینی ہے جہاں جہاں آپ ہیں، خواہ آپ پالیٹکس میں ہیں، خواہ آپ ایجوکیشن میں ہیں، جس فیلڈ میں ہیں آپ کو، اور اپنے گھر میں بھی آپ کو اپنا رول پلے کرنا ہے. آپ کو اپنی جو آپ کے حقوق ہیں وہ آپ نے لینے ہیں، آپ کو بولنا ہے جہاں آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا، کام نہیں کرنے دیا جاتا. میرے پاس میرے پیشنٹس آتی ہیں، میں ان کو کہتی ہوں آپ کیا کرتی ہیں جی؟ گھر پہ بیٹھے ہیں جی. کام کیوں نہیں کرتے جی؟ ایم اے کیا ہوا ہے. اجازت نہیں ہے جی. بھئی کیوں اجازت نہیں ہے آپ کو؟ آپ اپنی عزت سے کام کریں. میں نے 35 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے، 80 نیشنلٹیز کے ساتھ میں نے کام کیا، مردوں کے ساتھ ہمیشہ کام کیا، اپنی عزت لے کے، ان کی عزت لے کے. تو ہمیں، اور خاص طور پہ لڑکوں کو یہ تحفظ پرووائڈ کرنا ہے، لڑکیوں کو، کہ وہ آپ کے ساتھ عزت سے کام کر سکیں. آپ ان کو وہ ماحول پرووائڈ کریں کہ وہ اپنی عزت لے کے، آپ کی عزت لے کے آپ کے ساتھ کام کریں. دوسرے ایک شعر کے اوپر مجھے بڑی آبجیکشن ہوتی ہے جب خواتین کی بات آتی ہے نا، تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو لوگ بڑے شوق سے ہمیشہ کہتے ہیں، وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ. میں کہتی ہوں کہ یہ شعر آپ نہیں پڑھیں، اس لیے کیونکہ آپ آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں خواتین کو. عورت کو خوبصورتی کا آبجیکٹ بنانا بند کر دیں. خوبصورتی کا آبجیکٹ وہ عورت ہے جو آپ کے گھر میں ہے، جو آپ کی بیگم ہے، یا جس کو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں. جو عورت پروفیشنل فیلڈ میں آپ کے ساتھ ہے، اس کے لیے سوچ ہے نا آپ کی. جو عورت پروفیشنل فیلڈ میں آپ کے ساتھ ہے، اس کے اوپر جو علامہ اقبال کا شعر اگر آپ نے کرنا ہے تو ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یعنی آپ عورت اور مرد میں ڈیوائڈ نہ کریں، آپ لوگوں انسان ایز اے ہیومن بینگ لیں. ایز اے ہیومن بینگ اس کی کیا کیپیسٹی ہے، اس نے کیا کرنا ہے. سو اینی وے میرے بڑے ڈفرینٹ ویوز ہیں، اور آپ لوگوں کو چیلنج کرنے، میں اس لیے یہ باتیں کر رہی ہوں کہ آپ ان کے بارے میں سوچیں، کیونکہ قرآن شریف بھی بار بار کہتا ہے افلا تفکرون، کیا تم سوچو گے نہیں. تو سو یو ہیو ٹو تھنک، وی ہیو ٹو تھنک، وی ہیو ٹو کویسچن، اینڈ وی ہیو ٹو لک فار دا ٹروتھ. نایاب، آئیڈ لائک ٹو موو ٹورڈز یو. میں ہمیشہ سے آپ کی ایک چیز ضرور کہتی ہوں، یو آر اے ویری پاورفل وائس. تو آج میں آپ سے جاننا چاہوں گی، حکومت نے آپ کے ایک کمیونٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو لیجسلیشن کی ہے، اب تک جو پالیسی سٹیپس لیے ہیں، کتنی مطمئن ہیں آپ ان سے؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو یوتھ چینل اسمبلی کا بہت شکریہ کہ آئی ایم سینگ دس فورم ایز این انکلوزیو فورم. بہت کم ہوتا ہے، انکلوژن نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے جینڈر کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم جینڈر بائنری کی بات کرتے ہیں، ہم مردوں اور عورتوں کی بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ ٹرانسجینڈر افراد کو بھول جاتے ہیں. تو اس پہ جو ہے وہ میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں یوتھ چینل اسمبلی کو کہ اس طریقے کی ڈائیورس وائس جو ہے وہ اس کو انکلوڈ کیا. مطمئن ہونے کی جہاں تک بات ہے کہ جو ٹرانسجینڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ ہے یا پھر کچھ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، اس سے ہم مطمئن کتنا ہے، ہم کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتے چیزوں سے. مثال کے طور پر اب دیکھیں، پنجاب کو سندھ سے مسئلہ ہے، سندھ کو بلوچستان سے مسئلہ ہے، بلوچستان کو خیبر پختونخوا سے مسئلہ ہے. تو مسئلے اور مطمئن جو ہے، ہمیں کوئی شاید ایسی چیز ہو کہ جس پہ ہمیں شکایت نہ ہو. تو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو بیسکلی تو ہر چیز پہ شکایت رہتی ہے. میں اکثر بات کرتی ہوں کہ ماں جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے جس سے کسی کو بھی شکایت نہیں ہوتی. ہماری کمیونٹی کو اس سے بھی شکایت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے اس خاوند کے سامنے کیوں نہ کھڑی ہوئی
جب ایک ٹرانسجینڈر بچے کو گھر سے اس کا باپ مار مار کے نکال رہا تھا بیکاز آف ہز اور ہر جینڈر آئیڈینٹی. تو کہ چیزیں بہت ہیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں ذرا ٹاپک کے اوپر تھوڑا سا آ جاتی ہوں کہ ہم جینڈر گیپ کو پورا کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہم جینڈر گیپ کو فل کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ساؤتھ ایشیا میں افغانستان سے اوپر ہے صرف پاکستان, اور باقی وہ اگر ہم ان کی ریٹنگ کریں تو پاکستان بہت نیچے ہے. اور ہم دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری کنٹریز جو ہیں وہ کنٹری پاکستان جو ہے وہ بہت اوور لیجسلیٹو کنٹری ہے. مائی کوسچن از کہ اگر ٹرانسجینڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ پاس ہو گیا, کیا اس کے بعد گراس روٹ لیول پہ ہونے والی ڈسکریمنیشن جو کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے, کیا وہ ختم ہوئی؟ دوسری طرف اگر اس کو میں ریلیٹ کروں, ہمارے ملک کے اندر چائلڈ میرجز کو ختم کرنے کے لیے قانون موجود ہیں. کیا چائلڈ میرجز ختم ہوئی؟ ہمارے ملک کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کو ختم کرنے کے لیے قانون موجود ہیں. کیا گراس روٹ لیول کے اوپر آج بھی خاتون گھر میں اپنے خاوند سے مار نہیں کھاتی؟ اور اگر اس طرح کی لیجسلیشن ہو جاتی ہیں تو ہمارے کچھ پارٹیز, ہمارے کچھ لوگ جا کے اس کو عدالتوں کے اندر چیلنج کر دیتے ہیں. ابھی پچھلی ہیئرنگ جو شریعت کورٹ کے اندر ٹرانسجینڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ کی تھی, وی ور دیئر, اور اس میں پنجاب کا جو ڈومیسٹک وائلنس بل ہے وہ چیلنج ہوا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ شرعی عدالت نے اس ایکٹ کے حق میں رولنگ دی کہ جی ہمارا مذہب جو ہے وہ عورت کے خلاف کسی قسم کے بھی تشدد کو سپورٹ نہیں کرتا. اب مائی کوسچن از کہ وہ کون لوگ ہیں جو جا کے چیلنج کر دیتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے ایکشنز میں آ کے ہرڈلز پیدا کرتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اپنے بینیفٹس کو آگے رکھ کے ملک کا وہ جینڈر پیرٹی جو ریٹ ہے, جو گلوبل جینڈر انڈیکس میں اس کی لوور رینکنگ ہے, ریٹنگ ہے, اس کو ختم کرنے کی کون لوگ ہیں کوشش کرتے ہیں؟ اب ناؤ وہ لوگ اب کون ہیں؟ ناؤ اب ہم اگر اس کو موو کریں جینڈر سے ہم پولیٹیکل ایجنڈا کی طرف. اب پولیٹیکل ایجنڈا آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل ایجنڈا کیا ہے کہ ایک لیڈر اس کا مرڈر ہو گیا, آپ ہمیں ووٹ دے دیں. مذہب خطرے میں ہے, آپ ہمیں ووٹ دے دیں. ملک کی اکانومی ڈیسٹیبلائز ہے, آپ ہمیں ووٹ دے دیں. ہماری جانوں کو خطرہ ہے, ہمارا جو ہے وہ ہم کسی نیریٹو کو سپورٹ نہیں کر رہے, آپ ہمیں ووٹ دے دیں. ہمارا پولیٹیکل ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ ہم خواتین کو امپاور کریں گے. ان کے اگر جو ہے وہ ہم گلوبل انڈیکس میں پولیٹیکل امپاورمنٹ کے حوالے سے 98 نمبر کے اوپر ہیں, ہم اس کو اور مزید پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو بڑھائیں گے. ہم جو ہے وہ خواتین کو تعلیم, جو کہ ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے ڈفرینٹ انڈیکیٹرز ہیں, ہاؤ ٹو اچیو جینڈر ایکوالٹی بائی 2030, جس کے اگینسٹ انٹرنیشنل جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس کو میئر کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کرتے. ہمارا پولیٹیکل مینیفیسٹو, پولیٹیکل ایجنڈا کلیئر نہیں ہے. ہم عوام کے اندر سمپتھی بنا کے پھر وہ ہم ووٹ بینک کریٹ کرتے ہیں. اور ابھی ایک جو بہت فیمس اور پاپولر نیریٹیو ہے اگینسٹ اے ٹرانسجینڈر پرسن, وہ یہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ کہیں ٹرانسجینڈر پرسن ایکٹ آنے کے بعد ہمارا خاندانی نظام, ہمارا مذہب اور خطرے میں ہے. اور اس کے اوپر جو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, شاید وہ اسلام کو سپورٹ نہیں کرتے, شاید وہ اسلام مخالف چیزیں کر رہے ہیں, یا جب یہ لا پاس ہوا تھا, میں آپ سب کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ لا میجورٹی آف وزڈم کے ساتھ, وزڈم آف پارلیمنٹ, میجورٹی پارلیمنٹیرینز کی وزڈم کے ساتھ یہ پاس ہوا تھا. اور اس کے اوپر اتنی ڈیبیٹ ہوئی تھی, اتنی ڈسکشن ہوئی تھی, آئی واز پارٹ آف دیٹ ڈسکشنز, اور ہم نے ہر چیز کو, ہر کوسچنس کو ایڈریس کیا تھا. اب اس لا تو بن گیا. اب اس لا کے اندر آپ دیکھیں, میں نے جب ڈسکریمنیشن کی بات کی کہ اس لا میں لکھا ہوا ڈسکریمنیشن نہیں ہونی, اس لا میں لکھا ہوا ایکول اپرچونٹیز ٹرانسجینڈر کو دینی ہے. اب اگر کوئی نہیں دیتا, اگر کوئی ڈسکریمنیٹ کرتا ہے تو اس کی کوئی سزا رکھی ہوئی ہے؟ نہیں, اس کے اندر کوئی بھی سزا نہیں ہے. دس از دا انٹینشن آف آر لیجسلیٹرس, ویری ڈیو اپالوجی. پھر ہمارے جو ہے وہ ہماری جوڈیشری
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کہ آپ صرف ایک خانہ پوری کے لیے جسٹ ٹو اچیو دا گولز اینڈ اور ایک انٹرنیشنل ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے یو آر ڈوئنگ دس کائنڈ آف تھنگز وچ آر یوزلیس آن دا گراؤنڈس. جب ہم ٹرانسجینڈر لا کو گراؤنڈ کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنے کی بات کرتے ہیں, شرعی عدالت کے اندر حکومت پاکستان نے ایک رپورٹ جمع کروائی کہ ہم نے 4 سالوں کے اندر جب سے یہ لا بنا ہے ہم نے ایک ٹرانسجینڈر پرسن کو بھی ہم نے ریکروٹ نہیں کیا. اٹس اے شیمفل تھنگ. اگر لا بن گیا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہے؟ تو آئی تھنک کہ ابھی جو ہماری جو وومن پارلیمنٹیرینس ہیں میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں اور سپورٹ کرتی ہوں, بیکاز دے آر دا پرسن جو کہ لا کو ایک پازیٹیو بناتی ہیں اور ان کو فالو اپ کرتی ہیں کہ نہیں جی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. اب ہمارا جو گلہ ہے وہ میل پارلیمنٹیرین سے ہے. اب اگر ہم اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوسچن کس سے کر رہے ہیں. ہم ٹرانسجینڈر کے بارے میں بات جو ابھی کنٹروورسی کریٹ کر دی گئی ہے, ہم اس کے بارے میں ہم ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ اس معاشرے کو جس معاشرے نے پوکیمون کے بارے میں بچوں کو بتاتے ہیں, ڈوریمون کے بارے میں بتاتے ہیں, لیکن اس معاشرے نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ٹرانسجینڈر افراد بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. اور وہی معاشرہ آگے بڑھ کے کیا کرتا ہے, ٹرانسجینڈر ورڈ کو, خواجہ سرا کو آپ ٹویٹر کے اوپر سرچ کر لیں کہ خواجہ سرا اگر آپ لکھیں گے نا تو سب سے پہلے کسی نہ کسی پولیٹیشین کو گالیاں پڑ رہی ہوں گی, کسی نہ کسی جو ہے وہ ہمارے نیوز اینکر کو گالیاں پڑ رہی ہوں گی, کسی نہ کسی ہماری سیلیبریٹی کو گالیاں پڑ رہی ہوں گی. کوئی اس کو خسرا کہہ رہا ہوئے گا, کوئی اس کو خسرا کہہ رہا ہوئے گا. بھائی میری آئیڈینٹی ہے, میں خسرا ہوں, میں خواجہ سرا ہوں, تو آپ نے میری آئیڈینٹی کو گالی بنا دیا. جس معاشرے کے اندر آئیڈینٹی آپ کی گالی ہو, جس معاشرے کے اندر آپ کو جینڈر کی جب آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا ہو, آپ کیسے وہاں پہ سوچتے ہیں کہ آپ کو رائٹس ملیں گے؟ اور وہ رائٹس جس کے ساتھ آپ پیدا ہوئے, وہ رائٹس جس کے ساتھ میں پیدا ہوئی ہوں, میں وہ رائٹس کیوں مانگ رہی ہوں؟ میں اس رائٹس کے ساتھ پیدا ہوئی ہوں. جینے کا حق مجھے رب نے دے کے بھیجا ہوا ہے. آپ اس کو فلٹر لگا کے آپ فلٹر لگا دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم کیا ہیں, وی آر دا گیٹ کیپرس. میں ایک جرمن سٹوری جو ہے وہ میں پڑھ رہی تھی, بڑی شارٹ سی سٹوری ہے. جب قانون بن رہے تھے, قانون ایک جرمن رائٹر لکھتا ہے کہ جب قانون بن رہا تھا نا تو انہوں نے کیا کیا, قانون کی بلڈنگ ایک بنا دی اور قانون کی بلڈنگ جو ہے اس کے سامنے انہوں نے چوکیدار رکھ دیا, اور ایک بندہ جو ہے وہ اس سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس نے چوکیدار کے پاس آیا, چوکیدار نے اس کو گزرنے نہ دیا اور ساری زندگی وہ کوشش کرتا رہا کہ میں اس راستے سے گزر سکوں. تو جب وہ مرنے کے قریب آیا تو اس نے کہا کہ مجھ سے ذرا ریکویسٹ ہے, ایک سوال ہے میں پوچھتا ہوں, تو تم مہربانی کر دو, مجھے کیوں نہیں تم نے گزرنے دیا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتاؤ جس پہ مجھے بہت تجسس ہے کہ میں نے کسی اور دوسرے شخص کو اس راستے سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس نے کہا کہ یہ راستہ صرف اور صرف تمہارے لیے بنایا گیا تھا اور مجھے صرف تمہیں روکنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا. اینڈ دس از واٹ ہیپننگ ان آر سوسائٹی. ونریبل گروپس کے لیے ہمارے دربان کھڑے ہیں. وہ دربان کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی ریلیجیس ایکسٹریمسٹ پارٹیز کی صورت میں کھڑے ہیں, جن کا جو کہ ایک وہیکل سیٹ کر رہے ہیں آپ کے ملک کو ڈیپ اسٹیبلائز کرنے کے لیے. میں آئی ول ناٹ نیم دیٹ پارٹی جو کہ ہمارا اینٹی ٹرانسجینڈر یا ٹرانسفوبک ایجنڈے کو پروموٹ کر رہی ہے, بٹ دیٹ پارٹی از کہ واز دا اگینسٹ آف فارمیشن آف پاکستان. اور اب وہ جو ہے وہ پارٹی کیا کری ہے, انہوں نے آپ ان کا چیلنج وہ ایک آپ اس کا چینل آف آپ اٹیک دیکھ لیں. پہلے انہوں نے اٹیک کیا ٹرانسجینڈر لا کے اوپر. ٹرانسجینڈرز کو ہمارے یوتھ کو نہیں پتہ, کہتے ہیں کہ جی ٹرانسجینڈر ہونا دماغی خرافات ہے. تو آپ کا میں اس پہ یہ بات کرتی ہوں ہمیشہ کہ آپ کا اگر یہ آپ کی سوچ خرافات ہے تو آپ جو عقیدہ ہے آپ جو سوچتے ہیں کہ ہم کسی خدا پہ یقین رکھتے ہیں,
کسی مذہب پہ یقین رکھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو آپ کے دماغ کی سوچ اور آپ کے دماغ کی پیداوار ہے. تو لیٹ us decide کہ who we are and what we want to do. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. تو لیٹ us decide. تو دس از کہ جو ہے وہ ہماری جو یوتھ ہے, میں کنکلوڈنگ اپنی جو ہے وہ بات کو بس اس کے اوپر ختم کروں گی کہ آپ نے کوٹا کا بھی ایک بات کی, اور سب ہمیں کوئی رائٹ نہیں ملے, ہمیں کوئی اسپیشل پریولیج نہیں ملے, ہماری یوتھ کو نہیں ملے. ہمیں ہماری سیٹیں, ہمارا کوٹا, ہماری نوکریاں تو بہت دور کی بات ہیں. آپ دیکھیں کہ لوکل گورنمنٹ کے اندر لالی پاپ دے دیا کہ جی یوتھ کی سیٹ ہوئے گی, 18 سے 25 سال کی ایج ہونی چاہیے. پارلیمنٹیرین کے اندر کیا آپ کو 25 سال کا جو یوتھ ممبر ہے اس کے اوپر یقین نہیں ہے؟ 18 سے 25 سال کی عمر کے لوگوں کو آپ سیٹ نہیں دے سکتے. تو کہ دس از ڈسکریمنیشن آن ایچ اینڈ ایوری لیول. تو ہماری بھی سیٹ ہونی چاہیے, ہماری یوتھ کی سیٹ بھی ہونی چاہیے, اور تاکہ سب آوازیں ایکول لیول پہ سنی جائیں, تبھی ہم جینڈر پیرٹی اور جینڈر انڈیکس کو بہتر کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much, Nayab. You've raised some very pertinent questions and I'm sure we'll be coming to that. سلمان صاحب, میں آپ کے پاس آؤں گی. آپ کا کیونکہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ بھی تعلق رہا, میڈیا کے ساتھ بھی رہا, تو میں دونوں کویشچنس کو کمبائن کر دوں گی بیکاز آف دا ٹائم کنسٹرینٹ. کتنا امپورٹنٹ رہا ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر کا رول, کیونکہ جتنی ایڈوکیسی موومنٹس ہیں کہیں نہ کہیں وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہیں. somebody who is affiliated with that وہی یہ بات کر سکتے ہیں. کتنا امپورٹنٹ رول ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر کا اور میڈیا کا ان بریجنگ دا جینڈر گیپ, اسپیشلی ان لائک ٹوڈیز ٹائم اینڈ ایج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یوتھ جنرل اسمبلی کا اور فات شہباز صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیے, یہ دنیا جو ہے یہ کسی انٹلیکچولیٹی کی بیسس کے اوپر ٹرانسفارم نہیں ہوتی. آج کی جو دنیا ہے وہ پرسیپشن کی دنیا ہے, اور پرسیپشن کے اوپر ہی آپ کے نیریٹیوز جو ہیں وہ بلڈ ہوتے ہیں. تو پاکستان کا جو نیریٹیو ہے یا جو پرسیپشن ہے اباؤٹ دا جینڈر وہ کافی کریٹیکل ہے. اب دنیا کے اعداد و شمار کو ہم چیلنج کرنا چاہیں, اس کی پولیٹکس کو چیلنج کرنا چاہیں, وہ ہمارا اپنا رول ہے. لیکن ایک ریالٹی یہ ہے کہ دنیا ہمیں اسی جینڈر فریم ورک کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتی ہے جو دنیا نے اپنے لیے اسٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں ہمارے جیسے ملکوں کے لیے. تو پاکستان کا جو کیس ہے اباؤٹ جینڈر وہ کافی ویک ہے اور اس میں کافی گیپس ہیں. ایک بات بہت اچھی کی عائشہ صاحبہ نے کہ ہم ایک اوور لیجسلیٹو کنٹری ہیں. اب میں نے 1989 سے اپنا یہ سفر آغاز کیا ہوا ہے کام کا, اور پنجاب میں اور نیشنل لیول پہ جتنی بھی لیجسلیشن ہوتی ہیں ریلیٹڈ جینڈر, وومن امپاورمنٹ, بچوں کے رائٹس کے حوالے سے, میں ان سے گو تھرو گزرا ہوں, مجھے اندازہ ہے. ہم نے بہت زیادہ فوکس اس بات پہ کیا ہے کہ سوسائٹی کو ہم لیجسلیشن کے ذریعے ٹرانسلیٹ کریں. اس کا نتیجہ اس وقت یہ ہے کہ ہم ایک اوور لیجسلیٹو بھی ہیں اور سوسائٹی کو جہاں لے کے جانا چاہتے تھے وہاں جا نہیں پا رہے. اور دوسرا نقطہ بھی عائشہ نے خود ہی اس کا ریزولوشن بھی پیش کیا ہے کہ آپ ایجوکیشنل کے کانٹیکسٹ میں, تربیت کے کانٹیکسٹ میں, ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر کے کانٹیکسٹ میں سوسائٹی کو ٹرانسفارم کریں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لیجسلیشن کا پارٹ امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ بھی امپورٹنٹ ہے. ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر کا کانٹیکسٹ یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اس دونوں کے درمیان ایک بیلنسنگ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جس کی بیسس کے اوپر ہم چیزوں کو لے کر آگے چلیں. کیونکہ جہاں لیجسلیشن آپ کو سپورٹ کرے گی وہ اسی صورت میں سپورٹ کرے گی جب آپ کے ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر جو ہیں وہ اسی کے مطابق ٹرانسفارم ہوں. ابھی یہاں کسی نے کہا کہ مردوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل کرنے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی دو آرا ہی نہیں ہے. لیکن میں کیونکہ پڑھاتا ہوں اور یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں, اور میرا تعلق یونیورسٹیز کی لڑکیوں کے ساتھ جو یہاں پہ پڑھتی ہیں ہمارے پاس آگے اسٹوڈنٹس, جب میں ان سے ایک بنیادی سوال بھی کرتا ہوں جو نکاح نامہ کا شک ہے, جو ان کو رائٹ آف پروٹیکشن دیتا ہے, آپ یقین کیجئے گا کسی ایک لڑکی کو اس شک کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیول آف اویئرنیس ہے, اور یہ جو پنجاب میں 2009 سے لے کے اب تک اوور لیجسلیٹو ہوئی ہے, آپ اسٹوڈنٹس کو تو چھوڑیں, جو پڑھانے والی فیکلٹی ہے اس تک کو نہیں پتا کہ کون کون سی لیجسلیشن یہاں پر ہو چکی ہیں. ادھر سے لیجسلیشن کا آپ نے ایک پہاڑ
لگایا ہوا ہے اور ادھر سے کسی کو پتہ نہیں ہے. تو یہ گیپ آ گیا ہے بہت سارا, جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی جہاں اس کا سوشل فیبرک ریوزٹ ہونا تھا وہ ہم کر نہیں سکے. اور بدقسمتی کہہ لیں یا خوش قسمتی کہہ لیں کہ میرا اپنا ایک تعلق میڈیا کے ساتھ ہے, اور میڈیا نے بھی اس جینڈر پرسپیکٹو کے اندر وہ رول پلے نہیں کیا جو ان کو رول پلے کرنا چاہیے تھا. ہمارا ڈرامہ, ہماری فلم, ہمارا اشتہار ایک کموڈٹی کا منظرنامہ پیش کرتا ہے. عورت کو ہم نے ایک کموڈٹی کے طور پر لیا ہے اور اس کو اسی طریقے سے ریفلیکٹ کیا ہے. ایک اچھی عورت کا جو تصور ہم نے اجاگر کیا ہے, وہ جو 5 وقت کی متقی ہو, نمازی ہو, پردہ کرتی ہو, یہ سارے ہم نے وہ جو سوشل اپنے چیزیں نکالی ہیں اس سے نکالا ہے. اور جو تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ ہو کے چیلنج کر کے باہر نکلتی ہے, اس کے بارے میں ہمارا ایک رول بڑا ڈفرینٹ ہے. اب دیکھیے اسی پنجاب اسمبلی کے اندر میرا رپورٹنگ کا بھی تجربہ ہے. ہم نے وومن پارلیمنٹیرین کو اپنے ہی میڈیا میں کیا کیا خطاب دیے ہوئے ہیں, سب پتہ ہے ہمیں, کس طرح سے ان کی ڈریسنگ کو ڈسکس کرتے ہیں, کیسے ان کے چلنے کو ڈسکس کرتے ہیں. سو ہمارے اپنے میڈیا کا بھی کانٹیکس ہے جو بڑا ویک ہے. یعنی جو چیلنج سوسائٹی کے اندر تھا اس کے مقابلے میں جو اوپینین میکنگ کرنی تھی, جو ہم نے رائے بنانی تھی, لوگوں کے ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر کو ٹرانسفارم کرنا تھا, اس نے وہ نہیں کیا. اس نے آج بھی اپنے ڈرامے میں عورت کو جوتی مارتے ہوئے, ٹھوکر مارتے ہوئے, لاتے مارتے ہوئے دکھانا ہے, اور یہ بتانا ہے کہ یہ بدتمیز ہو گئی ہے, یہ بتانا ہے کہ یہ بد زبان ہو گئی ہے, بتانا یہ نافرمان ہو گئی ہے. اسی کے بنیاد کے اوپر پھر ہمارا وہ سارا ٹرانسفارمیشن کا ماڈل چلتا ہے. تو اس لیے بات ساری یہ ہے, یہ مسئلہ جو ہے کہ اگر ہم نے سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرنا ہے تو ہمیں ایک روایتی طریقے سے سوسائٹی کو ٹرانسفارم نہیں کرنا. یہ جو ابھی سمیہ راحیل قاضی نے ترکی کی مثال دی ہے, ہم سیکھیں بھی تو صحیح نا ترکی سے پہلے کہ ترکی نے کیسے اس کو ٹرانسفارم کیا ہے. وہاں تو کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر بھی لوگ ریلیجس پہ بات کر سکتے ہیں نا. اس کے لیے ضروری تو نہیں کہ وہ داڑھی کتنے سائز کی ہو, ضروری تو نہیں کہ اس کے اوپر کوٹ پینٹ پہنا ہو یا نہ پہنا ہو. تو وہاں جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے اس کو بھی لرن کریں کہ دنیا میں کس طریقے سے چیزوں کو ٹرانسفارم کیا جا رہا ہے, کیسے ہم چیزوں کو بیہیویئر کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں, کیسے ہمارے پیرنٹل ایجوکیشن کی کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. اگر آپ لیٹسٹ اعداد و شمار اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے 4-5 سال میں پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں ڈائیورس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت تیزی سے بڑھی ہے. اچھا وجہ کیا ہے؟ کوئی میرج کاؤنسلنگ کا نام نہیں ہے, کوئی میرج کاؤنسلنگ کے اوپر ایجوکیشن آپ کو یونیورسٹی, اسکول, کالج لیول پہ نہیں ملتی, اور جو شادیاں ہوتی ہیں وہ 6-6 مہینے کے بعد ٹوٹ رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. اور پھر ہمارے ہاں طلاق جو ہے وہ ایک سٹیگما ہے, اور اس کے اوپر پھر ہم جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. ابھی ایک بڑے مشہور جو ہیں وہ صاحب جو ہیں, کیا نام ہے ان کا, خلیل الرحمان قمر صاحب, ابھی میں نے کل ان کا بیان سنا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں کسی طلاق یافتہ خاتون کے ساتھ دوستی نہ کرنا. مطلب یہ کیا, مطلب کس قسم کا نیریٹو ہم اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سوسائٹی کے اندر بے شمار کانٹرڈکشن ہے. آخری بات میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں, یہ پارلیمنٹ کی مدد سے سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے بنتی ہیں. انفارچونیٹلی جو چیزیں پہلے سے خراب ہیں ان کو بدلنے کی بجائے ہم ان کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, اور صرف ایک لیجسلیشن کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ختم ہو گیا. اس لیجسلیشن کے بعد جو سوسائٹی کو ٹرانسفارمیشن کا کام تھا, جس کے اندر اس پوری لیجسلیشن نے ٹرانسلیٹ ہونا تھا, اس کے اوپر ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. نہ ہم ادارے اس طرح سے بلڈ کر رہے ہیں, نہ ہم نے اس طرح کی جو ہے نا نیریٹو بلڈنگ کی ایکسرسائز کی ہیں. اور ابھی آپ نے انہوں نے کوٹے کی آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا. میں کوٹا سسٹم کا حامی ہوں, کیونکہ جہاں مارجنلائز ہوں گے وہاں آپ کو کوٹا لانا پڑے گا, لیکن طریقہ کار بدلنا پڑے گا. آپ کو کوٹا سسٹم کے تحت بھی ڈائریکٹ الیکشن کروانے پڑیں گے. دنیا کے اندر کئی ممالک ہیں جہاں ریزرو سیٹس کے اوپر ڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں. جنرل مشرف نے اپنے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر, اور یہ جو پریزنٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو اس وقت بھی آیا ہے, اس میں جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے جا رہی ہیں. یہ لوگ ووٹ لے کے آئیں, یہ نہیں کہ فیملی کی بندر بانٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا ٹکٹوں کی تقسیم ہو. تو اس لیے بہت سی چیزیں جو ہمیں ٹرانسفارم کرنی ہے, اور اگر ہمارا جو نوجوان ہے اور جو یوتھ ہے یہ ان چیزوں کے اوپر وائسز کو جنریٹ کرے, سوالات اٹھائیں, اور ان سوالات کو اٹھائیں جو کہ ہمیں منع کیا گیا کہ یہ سوالات آپ نے نہیں اٹھانے, تو سوالات اٹھائیں تو سوسائٹی بدلتی ہے. اور یہ جو جینڈر پیرٹی رپورٹس ہمارے ہاں آتی ہیں, ان کو بدلنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک الٹرنیٹ ماڈل دیں دنیا کے اندر, پاکستان کے اندر, کہ کس طریقے سے عورتوں کو ہم نے امپاور کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ
50% خواتین کو یا 48% خواتین کو, آدھی عورتوں کو الٹریٹ رکھ کے یہ سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ امپاور ہو جائیں گی. اور جب میں آدھی کہتا ہوں, یہ تو میں آپ کو نیشنل سینیریو دے رہا ہوں نا, اگر آپ صوبوں کی طرف جائیں گے اور ذرا رورل ایریاز کی طرف جائیں گے تو یہ آپ کا 80% وومن جو رورل ایریاز کی ہیں وہ الٹریٹ ماڈل کے اندر یہاں پہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں. ایسے عورتیں امپاور نہیں ہوتی. اس پہ ہمیں ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں, رولنگ الیٹ ہے, ان کو ایک پورا کا پورا جینڈر بیسڈ نیریٹو جو ہے اس کو ریبلڈ کرنا پڑے گا, ریوزٹ کرنا پڑے گا اور ریسٹرکچر کرنا پڑے گا. Thank you, sir, for your response. As you very rightly pointed out, that legislation has a critical role to play in bridging the gender gap, but it's not just legislation. Media has a critical role, the youth has a critical role to play. With that, I would like to thank all participants, all panelists for their responses. Now I have two options given the time constraints. Either I start a second round of questions or I take questions from the audience. Right, so Nimra, you'll have to pass the mic. We'll have the first question from Mr. who's sitting there. And meanwhile, please recognize our chief guest who's joined us, Special Assistant to Prime Minister on Youth Affairs, Ms. Shaza Fatma Khwaja. A round of applause for her. السلام علیکم. تو میرا کوسچن بیسیکلی میں ابھی اسپیسیفک بھی ہوں گا, تو میرا جو کوسچن ہے وہ اس بارے میں کہ میلز کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے, یہ موٹو کیوں سیٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم ہی ظالم ہیں. مطلب ایک منٹ میری بات پوری ہو لیتے ذرا. ابھی اصل میں نا میں لیٹ آیا تھا, مجھے آپ کا نام نہیں پتا, سوری. سیکنڈ ون, تو آپ سینیٹر عائشہ رضا فاروق. جی تھینک یو. تو آپ نے کہا کہ موٹر وے پولیس نے یہ کیوں کہا کہ رات 12 بجے اس روڈ سے نہیں جانا چاہیے تھا. میرا ایک کوسچن ہے, ایک گارڈین ہے, ایک فادر ہے, وہ اپنی بیٹی کو کیا نہیں کہے گا کہ بیٹا آپ نے رات کو 12 بجے گھر سے باہر نہیں نکلنا؟ کیا وہ اگر یہ بات کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے؟ اس کو غلط طریقے سے ابزارب کرنا اور پھر کہنا کہ مردوں کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے. جو ویمن رائٹس ہیں, ڈومیسٹک وائلنس ہے, اس کو ضرورت سے زیادہ سپورٹ ملنی چاہیے. لیکن یہ موٹو دینا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں اور ہم ہی غلط ہیں, میرے خیال سے دونوں ایکسٹریمز کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور آپ کائنڈلی اس کو کریں, صرف ایک اب میں کیا کہوں آرگیومنٹ میں وزن ڈالنے کے لیے آپ ایک مطلب بات کر دیں, وہ نہیں ٹھیک. تو کائنڈلی اس کا جواب دیجیے گا. سینیٹر عائشہ, your response to that. جی آئی تھنک سرٹنلی پرسیپشن یہ نہیں دی جا رہی دیٹ مین آر ٹو بی بلیم فار دا جینڈر پیرٹی دیٹ وی سی ان دا کنٹری. I think at a different level I had said that when we have this discussion اور یہ ڈسکورس جب جینڈر پیرٹی کا ہوتا ہے تو مردوں کو بھی اس ڈسکشن میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی گیو این ایگزامپل پرسنلی آف دا وے آئی واز ریزڈ کہ ایک ایجنسی دینا ضروری ہے گھر میں اپنی بہنوں کو, اپنی عورتوں کو, اپنی بچیوں کو, کہ وہ ڈیسیجن میکنگ میں اس کو اس لیول سے آپ انوالو کریں گے تو پھر کل کو وہ بڑی ہو کے وہ دے فیل کانفیڈنٹ ٹو پارٹیسپیٹ اور امپاورمنٹ کرنا ان کو ضروری ہے. موٹو وے کی آپ نے بات کی, آپ کو اپنے لوکل ریالٹیز کو مائنڈ میں رکھنے کی ضرورت ہے. میں نے موٹو وے پولیس کی بات نہیں کی, میں دانستہ طور پر اس پولیٹیکل لیڈر کی بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی, بٹ اٹ واز آور فارمر پرائم منسٹر عمران خان. اینڈ آئی سیڈ وین لیڈرز لائک دیٹ میک مسوجنسٹک ریمارکس ٹو بلیم دا وکٹم, دیٹ واز دا اس میں نے زمرے میں یہ بات کی تھی کہ اگر ایک میل ممبر آف دا فیملی کو رات کو موٹو وے, جہاں پہ موٹو وے پولیس ہے وہاں پہ جانے کی اجازت ہے, وہ جا سکتا ہے, تو ایک عورت کو بلیم کرنا کہ کیونکہ وہ رات کو نکلی تھی اس کو ریپ کیا گیا, دیٹ از رانگ. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ہمارے معاشرے میں یہ چینج لانا ضروری ہے. اور لیڈرز کو آپ جتنا مرضی قانون سازی کر لیں, جتنی مرضی پالیسی بنا لیں, اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ رویے ہماری معاشرے میں لیڈرز سامنے لے کر ساتھ لے کر چلیں گے تو نہ کوئی پولیس کام کرے گی, نہ آپ کی کوئی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کام کرے گی. اینڈ لائک ایوری ون آن دا پینل ہیز کریکٹلی سیڈ, دین دس لیجسلیشن اوورلی لیجسلیٹڈ کنٹری میں آپ جب تک یہ رویے اور ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئر کو انفلوئنس اور چینج نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ اور جینڈر پیرٹی کی طرف مزید زیادہ نہیں بڑھ سکے گا. Any more questions? السلام علیکم, مائی نیم از حسین ملک, آئی ایم ڈوئنگ لا. تو سب سے پہلے تو میں سر سلمان سے ایگری کروں گا کیونکہ پاکستان میں کافی زیادہ لاز ہیں پر ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے.
تو جیسے کہ انہوں نے بات کی ہے میں ان کو ریورٹ کروں گا, کیونکہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر سے سوچنا پڑے گا. ہم ہی مرد ہیں جو اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے انہیریٹنس میں, وہ ہم پہ ہی آتی ہے بات. اگر کوئی بھی عورت بات کرے کہ ہمیں انہیریٹنس میں حصہ دیں, وہ ہمارے جیسے ہی مرد ہیں کہیں گے نہیں آپ کو نہیں ملنا, ان کو ملنا ہے, اس طرح. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو خود ٹھیک کرنا پڑے گا. لاز جتنے مرضی ہو جائیں اس کی امپلیمنٹیشن تو پہلے بھی نہیں ہے, اور نئے لاز کا بالکل فائدہ نہیں ہے جب تک پچھلے لاز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. ایز اے مسلم اگر نیو لاز نہیں بھی ہیں, اگر ہم اسلام کو فالو کریں تو ہمیں پراپر رائٹس دینے چاہیے اپنی وومنس کو. آپ جو گھر میں سیکھتے ہو وہی آپ سوسائٹی میں امپلیمنٹ کرو گے. تو اگر آپ کی تربیت گھر میں اچھی ہے تو سب کچھ اچھا ہوگا. کیونکہ میرے گھر کی بروٹ اپ اس طرح ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے عورتوں کا خیال کیا جائے. جس طرح ہم اس بات کر رہی تھی کہ کوئی بھی گھر کا فیصلہ ہو تو ان کی مطلب سسٹر سے پوچھا جاتا ہے, سیم سینیریو ہے, سب کو سیم امپورٹنس دینی چاہیے. ہم خود ہی گھر میں یہ کہتے ہیں تم لڑکی ہو تم چپ رہو, جب تک یہ نہیں ختم ہوگا رائٹس بھی ملیں گے. آئی تھنک سو. سو کائنڈلی اگر آپ کچھ. اچھا میں نے آپ پہلے بات کر لیں. جی میں بہت زیادہ اس بچے سے متفق ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کبھی مرد کو ظالم بنایا جاتا ہے, کبھی عورت کو بہت زیادہ مظلوم بنایا جاتا ہے. جو میں نے ابھی بات کی تھی اپنی شروع میں بھی کہ یہ یوتھ پارلیمنٹ, اور ماشاءاللہ پارلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کو ایک ٹرینڈ دے اور معاشرے میں جو چیز غلط ہیں ان کو صحیح رخ پر ڈالیں. آپ نے بہت ہی ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ ہم سب ڈفرینٹ پارٹیز کے لوگوں کو, ڈفرینٹ سیکٹرز کے لوگوں کو لا کے تو ایک پلیٹ فارم دیا ہے, اور ہمارا اب فرض ہے کہ ہم یہاں سے جب جائیں تو سب کو ایک انٹیگرل سوسائٹی بنانے میں اپنا اپنا حصہ ڈال کے جائیں. اسی طرح سے ڈسکشن کو ویگ چھوڑ کے یا اس میں کہ ہم اور بھی زیادہ جینڈر گیپ پیدا کر کے جائیں, یہ صحیح نہیں ہوگا. تو جو میرا اپنا ایک سلوگن ہے فیملیزم کا, تو میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتی ہوں, خاص طور پر جو بچے ہیں اور جو ہمارا مستقبل ہیں, کہ ہم سب لوگ مل کر یہ آؤٹ آف کویسچن ہے کہ یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ عورت جتنی بڑی ہوتی جاتی ہے وہ اپنے خاندان پہ, اپنے معاشرے پہ بہت زیادہ دیرپا اثرات چھوڑتی ہے. آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو کہ ماں جتنی بوڑھی ہوتی جاتی ہے اتنی زیادہ پاورفل ہوتی چلی جاتی ہے, اتنے ہی بچے اور خاندان اس کے ساتھ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ مرد اپنا رول پلے کریں اور عورتیں اپنا رول پلے کریں, اور آپ لوگوں کا تھوڑا سا اپر ہینڈ ہے تو آپ لوگ ضرور حفاظت کریں, عزت کریں, احترام کریں. اور اپنا جو اس عمر میں بچیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی میں تو بس اپنی مرضی کی مالک ہوں اور اپنا جو بھی میرا دل کرے. بچے کہتے ہیں ہم بہت طاقتور ہیں اور بہت زیادہ. سب لوگوں کو اپنا اپنا رول بھی پلے کرنا ہے اور بوقت ضرورت اکٹھا ہونا ہے, اور ہم سب جو معاشرے کے ڈفرینٹ لوگ ہیں ان سب کو اکٹھے ہو کر اس سوسائٹی کو آگے بڑھانا ہے. کوئی ظالم اور مظلوم نہیں ہوگا جب اپنا اپنا رول اپنی اپنی جگہ پر پلے کریں گے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمیں سب کو دوبارہ بار بار اکٹھا ہونا ہے, بار بار ایک دوسرے کی بات سننی ہے, اس ڈائیلاگ کو آگے بڑھانا ہے, اور قدر مشترک اور درد مشترک کامنلٹیز جو ہیں ان کے اوپر اکٹھے ہونا ہے. ہم لوگ XYZ سے بات شروع کرتے ہیں تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں, وہ ادھر چلے جاتے ہیں. وہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری اور ABC سے شروع کریں, اور اس یوتھ پارلیمنٹ کے ذریعے سے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں, اور اس سوسائٹی کو ہم سب لوگ اکٹھا کریں, اور جتنا بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ کر سکتے ہیں اتنا کریں. بلیم گیم کو اب ختم ہو جانا چاہیے. Barrister Malika, you wanted to add something? I just need to, because میں سیاستدان ہوں اور ایک سیاسی جماعت کی رہنمائی کر رہی ہوں, تو انفارچونیٹلی مجھے قابل احترام سینیٹر صاحبہ کے جو جواب ہیں جس کے اندر انہوں نے سابق وزیر اعظم کے بیان کی غلط بیانی کی, اس کی تصحیح کرنی پڑے گی. دیکھیں سابق وزیر اعظم نے موٹر وے گینگ ریپ انسیڈنٹ کے بارے میں کبھی ایسا بیان نہیں دیا. CCPO لاہور نے بیان دیا.
قابل مذمت ہے سی سی پی او لاہور کا بیان آن ریکارڈ میں کہنا چاہتی ہوں. قابل مذمت ہیں وہ رویے جو پارلیمان کے اندر خواتین کو ٹریکٹر ٹرالی کہتے ہیں. قابل مذمت ہیں وہ رویے قابل مذمت ہیں وہ رویے جس کے اندر سابق وزیر اعظم دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہنیں دھرنے میں کیا کرنے آتی ہیں میں جانتا ہوں. قابل مذمت ہیں وہ رویے جہاں پر سیاسی جماعت کے ریلیجس لیڈران خواتین کی جلسوں کے اندر شمولیت کو زنا سے شباہت دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کے اندر مماثلت ہے. قابل مذمت ہیں یہ سارے رویے. عمران خان نے, سابق وزیر اعظم نے خواتین کی قانون سازی کے لیے بہت مثبت اقدام اٹھائے اور وہ آدمی ہے جس نے پاکستان کے اندر بہترین اینٹی ریپ لا کا انعقاد کیا. عمران خان وہ آدمی ہے جس نے پاکستان کے اندر خواتین کے وراثتی حقوق کے لیے جامع قانون پاس کیا. بہت شکریہ. دیکھیں تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون یا جماعت اسلامی کا نہیں ہے, یہ تو یوتھ ہم سب کی مشترکہ ہے. اس لیے ہمیں تھینک یو ویری مچ آل پینلسٹ. یہ سارے ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارا گھر ہے, یہ ہمارا پاکستان ہے اور ہمیں ان کو اکٹھا کرنا ہے اور ان کے مسائل کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اکٹھا کرنا ہے. اس لیے میری بڑی گزارش ہے کہ ہم اگر اس طرح کی پولیٹیکل ڈیبیٹ پر ختم کرنے کی بجائے ایک درد مشترک اور قدر مشترک کی بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. یہ ان بچوں نے ہمیں اتنی مشکل سے اکٹھا کیا ہے تو ہمیں یہاں سے ایک مثبت اور اچھا پیغام دے کے جانا چاہیے. Thank you very much all panelists. Your valuable input has been very instrumental in actually understanding the entire issue and how we can actually bridge the gender gap that exists in our society. Very constructive input from all panelists and inshallah we'll be putting this forward in form of recommendations. Thank you Barrister Malika, thank you Senator Aisha, thank you Madam Samia and all other panelists, Nayab, Madam Zarka and Salman Saab. Thank you very much.